کئی دوستوں کی فرمائش تھی کہ سورہ یوسف جب آتی ہے تو آپ کے پڑھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو سورہ یوسف میں ایسی کیا چیز ہے؟ بات تو بہت تفصیلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کا بیان شروع کیا تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ تمام قصوں میں سب سے خوبصورت اور بہترین ہے۔ قصہ بتانے سے پہلے بھی کہا کہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا۔ وَإِن كُنْتَ هَذَا مِن قَبْلَ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور آخر میں بھی کہا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو قصے کے شروع میں اور آخر میں یہ بتا دیا، اس چیز کی نفی کر دی کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ اللہ نے فرما دیا آپ کو علم غیب نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، پہلے ہم بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں جو ہم بتا رہے ہیں۔ اب قصہ کیا ہے؟ شروع یہاں سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت۔ اب میں ہر ایک آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، میں صرف اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پس منظر بھی پہلے سمجھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ ظاہر ہے بعد میں نبی ہوئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے، اگر کسی کو پتہ ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو آپ کا پس منظر ہو گیا۔ یہ جو ایک چیز مشہور ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو تمام مذاہب والے مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق کی اولاد آگے آپ کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے۔ حضرت یعقوب، یہ یعقوب نام ہے، لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد، جن میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو شادیاں کی۔ پہلی اہلیہ میں سے 10 بیٹے تھے۔ دوسری جو اہلیہ تھی وہ پہلی اہلیہ کی ہی بہن، یعنی جب انتقال ہو گیا تو انہی کی بہن سے، یعنی سالی، ایک ساتھ تو دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ دوسری جو آپ نے شادی کی اس سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام ہے بنیامین، سب سے چھوٹے بنیامین۔ یہ 12 آپ کے بیٹے ہو گئے۔ آگے جا کر بنی اسرائیل میں 12 قبیلے ہوئے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہوئے کہ ہر جو بیٹا ہے اس کے آگے جو نسل ہوئی وہ 12 قبیلے ہو گئے۔ بڑے بیٹے کا نام ہے یہودا، تو اتفاق سے یہود وہیں سے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا کر حضرت یہودا کی اولاد میں ہوئے۔ بات طویل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب دوسری اہلیہ سے یہ دونوں صاحبزادے ہوئے، بڑے حضرت یوسف اور چھوٹے بنیامین۔ اب بیٹے تو ہو گئے 12، باقی 10 بیٹوں نے محسوس کیا کہ ہمارے والد جو ہیں نا وہ حضرت یوسف سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ زیادہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کما کر بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ یوسف تو چھوٹا ہے، اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ 10 کے 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو جب یہ رہے گا نہیں تو ہمارا والد ہم سے ہی محبت کرے گا، ہم سے ہی پیار کرے گا۔
تو چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اب طریقہ کیا کریں. کہا ایسا کرتے ہیں کہ روزانہ ہم لوگ جاتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، تو ایک دن جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو بھی لے جائیں گے ابو جی سے کہہ کر، اور یوسف کو جا کے مار دیں گے بس. بڑے بھائی جو یہودا جن کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، مارنا نہیں، کنویں کے اندر پھینک دیں گے، مارنا نہیں. اپنے والد سے کہا کہ عربی زبان میں اشمام ایک لفظ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جب لاڈ پیار میں کوئی اپنے والد سے یا والدہ سے بات کرتا ہے کہتے ہیں ابو جی کیا ہو گیا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا لا تأمنا، ابا جی آپ ہمارے اوپر ایک احسان تو کریں نا، یوسف ہمارا بھائی ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں کھیلتے ہیں کودتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، یہ یوسف بھی وہاں کھیلے گا خوب. تو حضرت یعقوب نے بھیجتے نہیں تھے. کہا کہ بھائی دیکھو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ تم کھیلنا کودنا شروع کر دو گے، اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، بھیڑیا کھا نہ جائے، یہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلے. تو سب نے جواب دیا کہ اگر بھیڑیا کھا گیا ہمارے ہوتے ہوئے تو پھر ہم کس کام کے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، بھیج دیں بس. چنانچہ آپ نے حضرت یوسف کو جو بچے تھے بھیج دیا بھائیوں کے ساتھ. اب انہوں نے یہ کیا پلاننگ کے مطابق، حضرت یوسف کو ایک کنویں کے اندر پھینکا. اب وہ تو ایک الگ بات ہے کہ چونکہ حضرت یوسف نے بعد میں جا کے نبی بننا تھا، تو جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کی کہ وہ ایسے گرے نہیں بلکہ نیچے جا کر آرام کے ساتھ بیٹھ گئے. اب حضرت یوسف کو تو کنویں کے اندر پھینک دیا. جب رات کو آئے ابا کے پاس تو جیسے اردو میں کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو، روتے ہوئے آئے. اور میں ایک مثال دے رہا ہوں، روتے ہوئے آئے کہہ رہے ہیں ابا جی بس بڑا مسئلہ بن گیا، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، ہم لوگ جو ہے نا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، ابا جی اب بھیڑیا آ گیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آ کے کھا گیا یوسف کو. رو بھی رہے ہیں، زبردستی رو رہے ہیں خواہ. اور کہا کہ ہم لوگوں نے سامان چھوڑ دیا اپنا، ہم ریس لگا رہے تھے، بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہم سچے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا اچھا. دکھانے کے لیے کیا یہ کہ ایک بھیڑیا پکڑا تھا، بھیڑیا پکڑ کے اس کا مارا اور اس کا خون بھی لگا دیا، بھیڑیا کا خون. وہ قمیض دکھائی، یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے، قمیض کے اوپر خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب پہچان گئے، کہا کہ بھائی سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ تم سب باتیں بنا رہے ہو، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، صبر کروں گا، اللہ میری مدد کریں گے. ادھر تو یہ ہو گیا. ادھر یہ ہوا کہ ایک قافلہ آیا، سفر کر رہا تھا تجارتی قافلہ، ان کو پیاس لگی، ڈول ڈالا کنویں کے اندر کے پانی نکالتے ہیں. جب ڈول کھینچنے لگے تو ڈول کھینچ ہی نہیں رہا ہے چونکہ اس میں حضرت یوسف بیٹھ گئے. اب بڑی مشکل سے دو بندوں نے کھینچا، کھینچنے کے بعد جب دیکھا یا بشرا ھذا غلام، ارے اتنا خوبصورت بچہ. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے خوبصورت تھے. بڑے خوش ہوئے کہ بھائی بچہ مل گیا، وہ بھی اتنا پیارا بچہ. بس کہا ایسا کرتے ہیں اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں، مصر جا رہے ہیں، مصر جا کے بازار میں بیچ دیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے. چنانچہ آگے مصر گئے، وہاں بیچ دیا. قرآن شریف بتا رہا ہے چند دراہم، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے، سکہ، بیچ دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اب بیچا، جب بیچ دیا تو خریدنے والوں نے اب آگے بیچا. جب آگے بیچا تو ہوا یہ کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بک رہا ہے، اس کی اولاد نہیں تھی. اپنی بیگم کو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہ خرید لیتے ہیں، اس بچے کو خرید لیتے ہیں، ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا، بڑا ہو کر ہماری اولاد تو ہے نہیں، کسی کو بیٹا بنا لیں گے. چلو خرید کر لے گئے. وہ جو عزیز مصر تھا، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی. یہ ایک الگ کہانی ہے.
اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو زلیخا نام تھا اس خاتون کا. اب تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا، اس کو بہت ہی مختصر میں شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خوبصورت بہت زیادہ ہیں. زلیخا اس کے اوپر شیطان آ گیا اور اس نے کہا کہ منہ کالا کرتی ہوں اسی سے. اور پہلے تو اس کو کہا اور دعوت دی کہ ایسا کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بچے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، نبی تو نہیں تھے، ابھی بنے نہیں تھے. کہا معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری بات مانو، نہیں کروں گا میں. بھاگ گئے، بھاگے پیچھے زلیخا، آگے حضرت یوسف. تو قمیص پکڑی زلیخا نے، قمیص پھٹ گئی، کرتا پھٹ گیا. لیکن اسی دوران دیکھا کہ عزیز مصر جو ہے، جو بادشاہ، وہ بھی آ رہا ہے. تو الٹا زلیخا نے الزام لگا دیا حضرت یوسف پر. کہا دیکھا یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، بس اس کی سزا یہ ہے کہ دردناک سزا ہو یا اس کو قید کر دیا جائے. حضرت یوسف نے کہا ارے یہ کیا، چور الٹا کوتوال کو ناٹے، میرے اوپر الزام. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اللہ نے گواہی کے لیے اس کو کھڑا کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو قمیص آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے. لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. دودھ پیتا بچہ، عزیز مصر جو بادشاہ تھا، اس کو سارا پتہ چل گیا اور اپنی بیگم کو کہا کہ تو جھوٹی ہے، تو غلط ہے، معافی مانگ لے اللہ سے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، بات ختم ہو گئی. حضرت یوسف ٹھیک رہ رہے ہیں. یہ بات خبر پھیل گئی، خواتین میں پھیل گئی. اور اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی خواتین کو تو باتیں چاہیے ہوتی ویسے بھی. جب خبریں پھیل گئی تو خواتین نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہماری خاتون اول ہے یہ کس طرح کی ہے، اس طرح کے کام کر رہی ہے. اس نے کہا کہ اچھا یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے، اب میں بدلہ لوں گی. اس نے یہ کیا کہ ساری عورتوں کو بلا لیا اور کہا تمہاری دعوت ہے، اور سب کو کہا اتنے فروٹ آج کھلاؤں گی نا تمہیں کہ کیا یاد کرو گی، کبھی تم نے اتنے فروٹ دیکھے بھی نہیں ہوں گے. اور کہا کہ ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے، فروٹ سب کے ہاتھ میں پکڑا دیے. کہا چھری بھی میں تمہیں پکڑا رہی ہوں لیکن ابھی نہیں، جب میں بولیں گے بھی سب لوگ فروٹ کاٹنا. حضرت یوسف کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ تو آپ کے غلام تھے. حضرت یوسف کو کہا وقال تخرج علیہن، کہا یوسف آنا ذرا. اب ساری عورتیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہیں. چھری جب کاٹ رہی ہیں تو وہ فروٹ نہیں کاٹ رہی، اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حضرت یوسف تھے ہی اتنے خوبصورت. اب موقع مل گیا زلیخا کو. کہا اچھا یہ ہے نا وہ لڑکا، فذالکن الذی لمتننی فی، اس کی وجہ سے تم مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے نا، کہہ رہی تھی تم، دیکھ لیا یہ کیسا ہے. ابھی بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ میری بات مان لے، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میری بات نہ مانی، میرے ساتھ غلط کام نہ کیا تو اس کو قید کر دیا جائے گا، بڑا ذلیل ہوگا. حضرت یوسف ابھی نبی نہیں بنے. حضرت یوسف چاہتے تو اللہ سے کہتے اے اللہ مجھے بچا لے، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا یہ مجھے دھمکی دے رہی کہ میں قید کر دوں گی، تو رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس خاتون نے لالچ دی کہ تمہیں بھی حصہ دوں گی. حضرت یوسف نے کہا کہ اے اللہ جو یہ غلط کام کا کہہ رہی ہیں مجھے جیل اس سے زیادہ پسند ہے، بس میں جیل برداشت کر لوں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ، اگر میں ان کی بات مان لیتا ہوں، ان کی طرف مائل ہو جاتا ہوں تو پھر تو بڑی جہالت ہوگی. اللہ نے دعا قبول کر لی، مانگی تھی جیل، اللہ نے جیل دے دی. جیل کے اندر چلے گئے، جیل میں قید ہو گئے. جب جیل میں گئے تو دو اور لوگ بھی جیل میں آئے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی ایک چیز دی تھی، نبوت کے بعد تو ہے ہی، وہ تھی کہ آپ کو کچھ، ایک تو مستقبل کی پیشن گوئیاں کر دیتے تھے آپ، اور دوسرا خواب کی تعبیر بتاتے تھے. خواب کی تعبیر اور مستقبل کی پیشن گوئیاں.
اب یہ جو دو بندے آ گئے نا، ایک بندے نے تو سچا خواب دیکھا تھا، دوسرے نے جھوٹا بنا لیا۔ جس نے سچا دیکھا، ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو خواب کی تعبیر بتانا آتی ہے، تو ہمیں اس کی تعبیر تو بتائیں۔ ایک نے کہا کہ انی ارانی آصر خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں جو ہے نا شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال آخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ کچھ کھانا رکھا ہوا ہے، روٹی رکھی، پرندے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے۔ نبئنا بتاویل، ہمیں بتائیں اس کی تعبیر کے۔ یہ جو دوسرا بندہ تھا نا، اس نے خامخواہ فضول میں، اس نے خواب دیکھا نہیں تھا، پہلے والا نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر، بھائی وقت تنگ تو نہیں ہو رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر تو بتائی، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے نبوت بھی اپنی تھوڑی سی اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور اللہ کی توحید بھی بیان کی ہے۔ 3-4 آیتوں میں بتایا اللہ نے کہ بھئی دیکھو تم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب فضول ہے۔ واتبعت ملۃ آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد اپنے سب کا نام لیا، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، میں تو ان کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں، تم جو دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہو نا، اس کا حکم اللہ نے تھوڑی دیا ہے۔ پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد تعبیر بتائی، کہا کہ دیکھو یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ جو ایک بندے نے کہا تھا نا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، یہ شخص آزاد ہو جائے گا، اپنے بادشاہ کو یا اپنے جو اس کا آقا ہے اس کو یہ شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا کہہ رہا ہے کہ پرندے میرے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں، فیصلب، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسی، پرندے جب سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو پرندے آ کر سر نوچیں گے۔ اب یہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، بھائی میں نے تو ویسے جھوٹ بولا تھا، میں نے کوئی خواب آپ نہیں دیکھا ہے۔ کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، ہو گیا، بس فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو خواب بتایا، اس نے کہا ایسا ہوگا، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ بہرحال اب حضرت یوسف نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا چھوٹ جائے گا، اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ جب تم جاؤ گے نا بادشاہ کے پاس تو اس کو جا کر میرا بتانا کہ یوسف بھی کوئی بندہ ہے جیل میں، بڑا اچھا اور نیک بندہ ہے، خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے۔ حضرت یوسف ان کو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ آج دوپہر کو جو کھانا آئے گا نا تمہارا، اس میں کیا ڈش ہوگی، شام کو جو کھانا آئے گا اس میں کیا ڈش ہوگی۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے، یہ ان کو ایک ملکہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف حسنات الابرار سیئات المقربین، حضرت یوسف نے ایک چھوٹی سی غلطی تو یہ کی تھی کہ پہلے کہا تھا اے اللہ میں جیل مجھے پسند ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، اللہ نے جیل دے دی۔ ابھی کہا کہ اس بندے کو کہا جا کر بادشاہ سے میرا بتانا، حضرت یوسف کو چاہیے تھا اللہ سے کہہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنْسَاهُ، آزمائش در آزمائش، حضرت یعقوب کی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ذہن سے وہ بات ہی نکال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تقریباً جیل میں رہے۔ اب یہ آزاد ہو کر چلا گیا بندہ، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، بھائی سب کو جمع کر لیا، بھائی میں نے آپ کو 7 منٹ کا کہہ کے بٹھا تو لیا ہے، یہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا 12۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 گائے ہیں بالکل دبلی پتلی، 7 موٹی گائے ہیں، وہ جو 7 موٹی گائے ہیں نا وہ دبلی پتلی 7 گائے کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، 7 خوشیں ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں، اور 7 خوشیں بالکل خشک۔ یہ میں نے خواب دیکھا، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو خواب ہے، ہمیں کیا پتہ خواب کا، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہمیں خواب کا کچھ نہیں پتہ۔ وہ بندہ وہ موجود تھا، اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا صبر صبر صبر، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ بھائی میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن
مجھے حضرت یوسف کے پاس جانا پڑے گا. مجھے ان کے بادشاہ کو کہا مجھے بھیجو یوسف کے پاس، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں تعبیر. کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ بھائی، ان کو لے جاؤ جیل میں لے جاؤ، یوسف کون ہے اس کے پاس لے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے خواب بتایا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں جا کر بتاؤں گا بادشاہ کو بھی، لوگوں کو بھی، ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، بتایا کہ دیکھو ایک قحط آئے گا، قحط سالی، بارشیں نہیں ہوں گی. شروع کے اندر تو لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب کھیتی باڑی، بارشیں بھی ہوں گی، سبزہ خوب، غلہ خوب. تم ایسا کرنا کہ یہ جو غلہ نکلتا رہے گا نا، یہ سارا کھانا نہیں، جمع کرتے رہنا، ذخیرہ کرنا، کیونکہ اس کے بعد ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. 7 سال قحط آ جائے گا، اس 7 سال میں یہ والا غلہ کام آئے گا تمہارے جو تم نے جمع کیا ہوگا. 7 سال کے بعد آزمائش ختم ہو جائے گی. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، 8واں سال یعنی 15واں سال، 7 سال خوب کھیتی باڑی، 7 سال قحط، پھر 15ویں سال جا کر پھر بارشیں ہوں گی اور خوب غلہ. جا کر بادشاہ کو تعبیر بتائی کہ یہ ہونے والا ہے. اچھا کہا یہ مسئلہ ہے. وقال الملک اتونی بھی، جاؤ بھائی حضرت یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، تو بڑا مسئلہ ہے. یہی بندہ واپس آ گیا، کہا آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. اگر ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو فوراً بھاگتا. حضرت یوسف کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ارجع الی ربک، میں ایسے نہیں آؤں گا. واپس جاؤ بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو جا کر کہو کہ میں جو قید ہوں، کیوں قید ہوں، میں نے کیا جرم کیا تھا، کس جرم کی سزا مجھے مل رہی ہے. وہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے وہ کیا ہوا تھا، کیوں کاٹے تھے. چنانچہ یہ پیغام لے کر گیا. بادشاہ نے کہا بلاؤ بھائی ان عورتوں کو بلاؤ، یہ کیا مسئلہ ہوا، بلاؤ. سب عورتوں کو جمع کر لیا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. سب عورتوں نے کہا، قسم کھا کر کہا کہ ہم نے ان حضرت یوسف میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی. کہا اچھا وہ جو پچھلا بادشاہ، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، زلیخا کہہ رہی ہے اب حق واضح ہو گیا ہے، سچ آ گیا ہے. انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں غلط تھی، حضرت یوسف سچے تھے، وہ صحیح تھے. چنانچہ پیغام اور یہ سب واضح ہو گیا، برات ظاہر ہو گئی. حضرت یوسف کو پیغام آ گیا کہ چلے بھائی آ جائیے، پتہ چل گیا کہ آپ بے گناہ قید تھے. حضرت یوسف نے اس موقع پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے برائی نہیں کی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارا نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میں نے برائی نہیں کی. ان ربی غفور رحیم. اب حضرت یوسف کو بلا لیا گیا، بادشاہ سے اب ڈائریکٹ بات چل رہی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. بادشاہ سے ڈائریکٹ اب مکالمہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پہلے تو وزیر خزانہ بنایا، اس لیے کہ حضرت یوسف نے خود کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، اس لیے کہ میں حفاظت بھی کروں گا، اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو زمین کے اندر جگہ دے دی، جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت میں بدلہ اس سے اللہ اور زیادہ دیں گے. سب کچھ ہو گیا. ٹرننگ پوائنٹ کہاں پر آتا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ جو سورہ یوسف میں آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام تو وزیر خزانہ بن گئے، سب چیزیں جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں. وہ وقت آ گیا، کون سا والا؟ قحط آ گیا. پورے مصر میں اور آس پاس ہر جگہ پر قحط، بارشیں بند. اب لوگوں کو دور دور سے پتہ چلا اچھا حضرت یوسف علیہ السلام اب وزیر خزانہ نہیں رہے،
بلکہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے۔ ہمارے سندھ میں مراد علی شاہ پہلے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ اب وہ وقت ہے قحط کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کے اندر اور سب لوگوں میں یہ غلہ جو جمع کر رکھا ہے، اناج اس زمانے میں جو زیادہ تھا، اب چاہے وہ جو ہے، وہ چاول ہے، وہ گندم، جو بھی چیز ہے، پورے سب کو تقسیم کرتے ہیں، فری میں نہیں، کچھ لیتے تھے، گنجائش کے مطابق کچھ لیتے تھے اور دے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ نابینا کیوں ہوئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر کوئی بادشاہ ہے، ان کو نہیں پتہ وہ کون ہے، کسی کو نہیں پتہ کون ہے۔ مصر میں کوئی بادشاہ ہے، وہ لوگوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، قحط آیا ہوا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، چلو جاؤ بیٹو، جاؤ اور جا کر کچھ لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی آ گئے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پہچان سکا۔ حضرت یوسف نے کہا، ویسے ہی پوچھا، پتہ تو سارا ہے، پوچھا کہ بھائی تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم جو ہے نا 12 بھائی تھے، ایک بھائی ہمارا تو لاپتہ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ حضرت یوسف خود بیٹھے ہوئے، اور ایک ہمارا چھوٹا سب سے بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے والد کا بڑا چہیتا ہے، ابو نے اس کو بھیجا نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو میں تمہیں اونٹ فی کس، تم 10 بھائی ہو نا، تو ایک اونٹ بھر کر غلہ دے رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں سمجھ لیجئے کہ بھائی ایک سوزوکی دے رہا ہوں، ایک مثال ہے، ایک بندے کو فی کس 1 لاکھ کا سامان دے رہا ہوں مثال کے طور پر۔ لیکن اب جب تم دوبارہ آؤ گے نا تو اپنے وہ بھائی کو لے کر آنا، جس کا تم کہہ رہے ہو کہ ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے نا، تم یہ بھی بتا رہے ہو کہ وہ تمہارا بھائی جو ہے وہ دوسری والدہ سے ہے، اس کو لے کر آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر آئندہ اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تم میں سے بھی کسی کو غلہ نہیں دوں گا، پھر میرے پاس نہ آنا۔ ادھر حضرت یوسف نے کیا کیا، اپنے عملے کو کہا کہ بھائی میں نے ان سب کو جو غلہ دیا یہ کس چیز میں دیا ہے؟ یہ لوگ تھوڑی بہت چیزیں لے کر آ گئے تھے، گھر میں کوئی سامان، پرانے برتن، پرانے کپڑے، تھوڑے بہت پیسے۔ کہا ان کے سامان میں یہ سب چیزیں واپس ڈال دو، جب یہ جائیں گے اور غلہ کھولیں گے دیکھیں گے اوہو ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا، فری میں لے کر آ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ سب بھائی جاتے ہیں، جاتے ہی اپنے والد سے کہتے ہیں بہت اچھا بادشاہ ہے، کیا کہنا ہے اس کا، بڑا خوبصورت بھی ہے، بہت اچھا بادشاہ ہے، 10 سوزوکیاں 10 ٹرک ہمیں دے دیے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا اچھا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تمہارے اوپر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا، تم یوسف کو لے گئے تھے، پھر تم نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، میں نہیں بھیجوں گا بنیامین کو، ہو ہی نہیں سکتا، انکار کر دیا۔ اب ان لوگوں نے غلہ کھولا، سامان کھولا، جب سامان کھولا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ غلہ بھی ہے اور بادشاہ نے وہ سارا سامان، تھوڑے بہت پیسے، گھر کے کپڑے سب واپس کر دیا۔ ابا کو کہا ارے ابا جان، یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اتنا اچھا بندہ ہمارا سارا سامان واپس کر دیا ہے، اگلی دفعہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے، بھائی کی حفاظت کریں گے، 1 ٹرک اور غلہ لے کر آئیں گے، بہت آسان سودا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں ایسے نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی، وعدہ کرو، قسم اٹھاؤ کہ بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے الا ان یحاط بکم، کوئی اغوا کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، تمہیں پکڑ لیا جاتا ہے، ایک الگ بات ہے، وعدہ کرو، قسم اٹھاؤ۔ سب نے قسمیں اٹھائی۔ حضرت یعقوب نے کہا ما نقول اللہ وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ اور ضامن ہے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ، بنیامین کو بھی لے جاؤ، لیکن بیٹو تم ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کیوں؟
تم 11 بھائی ہو، سب ہٹے کٹے جوان تگڑے خوبصورت ہو، نظر نہ لگ جائے تمہیں کہیں، جب سب ایک جگہ سے جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے گئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہونا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت یعقوب کو ایک کھٹکا تھا، والد ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ممتا ماں کے لیے، تو والد کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰ، بہرحال ہو گیا، سب لوگ چلے گئے حضرت یوسف کے پاس۔ حضرت یوسف کو تلاش تھی اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین کی، وہ آ گئے، بلا لیا تنہائی میں، کہا بنیامین تمہیں پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، انی انا اخوک، میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں۔ کہا اچھا، کہا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ جو دوسرے بھائی اگر تمہارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کھیل کھیلا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشوں میں اور اضافہ۔ وہ کیا کھیل کھیلا؟ حکم جاری کر دیا کہ غلہ دو، ٹھیک ٹھاک دو، لیکن جو پیمانہ ہے، جو پیالہ ہے، وہ سونے کا تھا، اور یہ وہ پیالہ جو، اس پیالے کی بھی ایک کہانی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پیالہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ پیالہ سونے کا، ان کو ان کے والد سے، ان کو ان کے والد سے، جعل السقایۃ فی رحل اخی، اور وہ پیالہ جو ہے وہ ڈال دیا، اپنے حکام کو کہا کہ بھئی ان کے سامان میں ڈال دینا، میں بولوں گا تم لوگوں نے چوری کر لیا۔ یہ پیالہ چلا آ رہا تھا پہلے سے، اور کس کے سامان میں ڈالنا؟ کہا میرا چھوٹا بھائی، یہ تو نہیں ابھی بتایا کہ میرا بھائی ہے، کہا یہ جو بنیامین بندہ ہے نا، اس کے سامان میں پیالہ ڈال دینا، اگلا کام میرا ہے بس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک حکم تھا، حکم کیا تھا کہ جس کے سامان میں سے کوئی چیز ملے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس بندے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اس وقت بھی اس سے ملتی جلتی بات ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پرورش کی، وہ پرورش جس خاتون نے کی، اس زمانے میں ایک معمول ہوتا تھا، پرورش کسی اور سے کرواتے تھے، دودھ کسی اور سے پلواتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے، جب وقت پورا ہو گیا تھا دودھ پلانے کا، حضرت یعقوب لینے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے ایک چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں باندھ دی۔ بعض روایات میں آتا ہے یہی پیالہ تھا، بعض میں آتا ہے ایک پٹا تھا، کوئی ہار تھا، اور بعد میں شور مچا دیا کہ دیکھو یہ تو چوری کر لیا اس نے، اس سے ملا ہے، میں اب یہ واپس نہیں کروں گی، یوسف کو رکھ لیا تھا۔ تو یہ شریعت میں تھا۔ اب شور مچ گیا، بھائی چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، انکم لسارقون، او بھائی تم چور ہو۔ ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کہاں سے چور آ گئے، ہم تو شریف لوگ ہیں۔ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، کیا چوری ہو گیا؟ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ، کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ ہے جس سے وہ ناپ ناپ کے ڈال رہا تھا غلہ گندم، وہ چوری ہو گیا، نہیں مل رہا ہے۔ اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک ٹرک مزید انعام میں غلہ کیا دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا بھئی دیکھو، قسم کھا کر کہا تمہیں پتہ ہے ہم شریف لوگ ہیں، ہم کوئی فساد کرنے تو آئے نہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو پوچھا ان لوگوں نے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ کہ بھئی ہم نے چوری نہیں کی ہے، لیکن سزا یہ ہے کہ جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا اس کا بدلہ وہی ہے کہ اس شخص کو قید کر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ اچھا یہ ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تلاشی لو سارے سامان میں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پہلے تلاشی لی 10 بھائیوں کے سامان کی جان بوجھ کر، سب سے آخر میں بنیامین کے سامان سے جب دیکھا تو وہ پیالہ مل گیا، ارے بھائی یہ چور پکڑا گیا۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اللہ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، ہم نے حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ حضرت یوسف کی جو شریعت تھی، نبی تھے، اس میں یہ والی بات نہیں تھی، ہاں وہ حضرت یعقوب کے مذہب میں یہ بات ان کے تھی۔ کہا بس بھائی پکڑا گیا، تم نے خود ہی کہا تھا نا کہ جس کے سامان میں نکلے گا اس کو رکھ لینا۔
کہا کہ اب میں یہ چور ہے، بنیامین چور ہے، یہ میں پکڑ رہا ہوں، اس کو میں رکھ رہا ہوں، اس کو نہیں جانے دوں گا۔ سارے بھائی منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ۔ کہا بادشاہ سلامت، ہمارا والد ہے، بہت بوڑھا بھی ہے، نیک بھی ہے، ہم میں سے کسی کو لے لیں، ہم 10 ہیں، جس پر انگلی رکھ دیں ہمیں پکڑ لیں، اس کو واپس کر دیں۔ انا نراک من المحسنین، بہت اچھے لگ رہے ہیں اب ہمیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جس کے پاس سامان ملا ہے اسی کو پکڑوں گا میں، اگر اس کو نہیں پکڑوں تم میں سے کسی کو پکڑوں تو انا اذا لظالمون، یہ تو پھر میں ظلم کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، چلے جاؤ، اسی کو پکڑوں گا میں۔ اب بھائیوں کی میٹنگ ہوتی ہے، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، میٹنگ ہوتی ہے، بھائی کیا کریں؟ بڑا بھائی، اس کا نام ہے یہودا، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ابا نے کتنا سخت وعدہ لیا تھا، ہم نے قسمیں کھائی تھی، اچھا اس دفعہ یہ لوگ سچے ہیں، اس دفعہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں۔ کہا پہلے بھی حضرت یوسف کے معاملے میں بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، وہ تو ہم نے غلط کیا تھا، ابھی تو سچ ہو رہا ہے۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں بس، جب تک ابا جان کو اجازت کچھ نہ کہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کریں، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم سب لوگ جاؤ، جا کر ابا جان کو بتاؤ کہ بنیامین نے چوری کی ہے، ہمیں تو نہیں پتا اس نے چوری کی نہیں کی، لیکن جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا اس سے بھی پوچھوا دینا، وہ قافلہ بھی گواہی دے گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جاتے ہیں، حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹا بھائی بنیامین پکڑا گیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اور بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت یعقوب وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت یوسف کی باری میں جواب دیا تھا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اب بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، حالانکہ اس دفعہ یہ غلط نہیں ہے، اس دفعہ یہ سچے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لے آئے گا، سب کا مطلب یوسف کو بھی بنیامین کو بھی۔ وتولی عنہم، حضرت یعقوب الگ ہو جاتے ہیں، وقال یا اسفا علی یوسف، روتے ہیں، یوسف کو بھی یاد کرتے ہیں، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، آنکھیں پہلے بھی رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، دوبارہ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، گویا کہ غم سے نڈال ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بھائی یوسف کو گمے ہوئے تو کتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی گوا بیٹھیں گے، یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنی تکلیف کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے جو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے، بیٹو دوبارہ چلے جاؤ، یا بنی یذہبوا، پھر جاؤ، تیسری دفعہ جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو بھی تلاش کرو، واخی، اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں، تم نا امید نہ ہونا۔ تیسری بار چلے گئے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، تیسری دفعہ 9 بھائی چلے گئے، ایک بھائی تو پہلے سے وہاں پر ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پرانے برتن، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف ہے۔ کس چیز کی تکلیف؟ کہ ایک تو ہمارا بھائی بھی چلا گیا ہے اور اوپر سے فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر آ گئے، فأوفی لنا الکیل، پورا دے دیجئے گا، ایک ایک اونٹ پورا دے دیجئے گا، یہ نہ سمجھیا کہ ہم جو چیز لے کر آئیں بہت کم ہے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر احسان کر دیجئے گا، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اب وقت آ گیا، اس لیے کہ ان کو، حضرت یوسف کو پتہ چل گیا کہ ابا جان کی کیا حالت ہے،
اس موقع پر کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا۔ یہ 10 کے 10 بھائی حیران، کہا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا آپ تو کہیں یوسف نہیں ہیں؟ آپ نے کہا انا یوسف وَهَذَا أَخِي، جی ہاں میں وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ میں نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ 10 کے 10 بھائی شرمندہ کہ وہ بھائی جس کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے اور اپنی طرف سے تو کر ہی دیا تھا، وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور تیسری بار اس سے بھیک مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ سب بھائیوں نے کہا کہ تاللہ، قسم کھا کر کہا لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے سے ترجیح دے کر آپ کو ہمارا بڑا بنا دیا، حالانکہ آپ چھوٹے تھے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے، ہم سب کچھ غلط کر رہے تھے۔ حضرت یوسف کو اندازہ ہو گیا کہ میرے بھائی اب ڈر رہے ہیں، کیوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں چاہوں تو حکم دے دوں سب کو قید کر دیا جائے گا۔ فوراً کہا بھائیو گھبراؤ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر یہی الفاظ کہے تھے۔ جب آپ کو غلبہ مل گیا تھا، آپ چاہتے تو چن چن کر ان کافروں کو قتل کرواتے، آپ نے کہا تھا عام معافی کا اعلان ہے، اور کہا کہ میں تو معاف کر ہی رہا ہوں، جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن یہ سب کچھ تو ہو گیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں نے معاف بھی کر دیا، لیکن ابا جان کا مسئلہ ہے۔ ایسا کرو اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ جو میری قمیص ہے نا یہ لے جاؤ، یہ قمیص کوئی عام قمیص نہیں ہے، یہ انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اس وقت وہی قمیص پہنے ہوئے تھے، جب کنویں کے اندر گئے تھے وہی قمیص پہنے ہوئے تھے، اور اس قمیص میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ ایسا کرو یہ قمیص لے جاؤ میری، جا کر میرے والد کی آنکھوں کے اوپر فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرا والد جو نابینا، ہمارا والد جو نابینا ہو گیا ہے نا، یہ قمیص لے جا کر چہرے پر ڈال دینا، بینا ہو جائے گا، بینائی واپس آ جائے گی، اس کے بعد سب کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ ابھی یہاں سے قافلہ گیا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، ابھی قافلہ گیا ہے، ادھر حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ کئی ہزار میل دور کہتے ہیں مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم لوگ یہ نہ تانا دو کہ بھئی میری عقل چلی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک وہی پرانی فضول باتیں کر رہے ہیں، اب کہاں سے یوسف؟ آپ کہہ رہے ہیں یوسف کی بو آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر، یہودا جو بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی نے کہا تھا کہ چونکہ میں بڑا ہوں اور غم جو ابا کو دیے ہیں اس میں میرا حصہ زیادہ ہے، لہذا اب یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ یہ قمیص لے کر جاتے ہیں اور جا کر والد کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں، فرتد بصیرا، حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضرت یعقوب فوراً کہتے ہیں میں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ۔ اب یہ بھائی شرمندہ بھی ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جان معاف کر دیجئے، ہم غلط تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں رب سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب حکم تھا حضرت یوسف کا کہ سب کو لے کر آنا، چنانچہ بادشاہ تمام وزراء استقبال کے لیے موجود ہیں کہ بھائی بادشاہ کے والدین آ رہے ہیں، بادشاہ کے والد اس کا کنبہ آ رہا ہے، سب استقبال کے لیے جمع، استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا جو میں نے بات شروع کی تھی
وہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے تھے اور اپنے ابا کو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے، خواب سمجھ گئے تھے، کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اگر اپنے بھائیوں کو خواب بتاؤ گے تو فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف مکر کریں گے۔ حضرت یوسف نے خواب نہیں بتایا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا تخت، بادشاہ کا تخت، ورفع ابویہ علی العرش، اس تخت کے اوپر والدین کو بٹھاتے ہیں، وخروا لہ سجدا، یہ 11 کے 11 بھائی سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ 11 کے 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف کو، وخروا لہ سجدا۔ حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ یعنی والدہ وہ بھی سجدہ، چونکہ والشمس والقمر، خواب میں دیکھا تھا سورج اور چاند، یعنی والدین بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ فوراً کہا حضرت یوسف نے وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرا وہ خواب ہے، یہ میرے وہ خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے اس وقت دکھایا تھا، قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو آج سچ کر دکھایا، لیکن بیچ میں مسئلہ بھی ہوا تھا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے اوپر کئی احسانات کیے ہیں، مجھے جیل سے بھی نکالا ہے، وجاء بکم من البدو، دیہات سے تم سب کو اللہ لے کر بھی آ گئے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمی بھی پیدا کی تھی، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آگے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا ملکہ بھی مجھے سکھایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں تو میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا نگہبان ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ توفنی مسلمن، کہ اے اللہ مجھے وفات بھی اس حالت میں دینا کہ میں مسلم ہوں، تیرا ماننے والا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، خود نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا حشر بھی نیکوں کے ساتھ کرنا۔ یہ ہے واقعہ مختصر کرتے کرتے بھی شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے جو اس کو فرمایا کہ احسن القصص، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت زکریا علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کیے، لیکن کا سب سے بہترین قصہ یہ ہے پوری سورت کے اندر، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، اور تراویح کے اندر پڑھتے ہوئے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری آواز بدلتی ہے، اس کی وجہ خاص طور پر وہ والے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے بھائی ہیں، ان کو نہیں پتہ، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ارے آپ ہیں یوسف، وہ کہتے ہیں جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ تو ان آیات کے اندر ظاہر ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔